ایک بندر کی موت۔ دور سے سننے والے کو وہ رونے کی آواز بھی لگ سکتی ہے۔ یہ جستجو اس گلی میں رہنے والا کوئی نہیں کرتا کہ وہ گانے کی آواز ہے یا رونے کی۔ گلی میں رات کوئی 1 بجے سے خاموشی ہوتی ہے، تب وہ آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ ویسے وہ آواز رونے کی نہیں، گانے کی ہے۔ ایک بوڑھی بے حد دبلی عورت گاتی ہے۔ گلی کے تیسرے ادھ گرے مکان کی اوپری منزل پر ایک کمرہ ہے اور کمرے کے آگے ٹین کا سائبان۔ ٹین روکنے والی لکڑیوں کو ایک لمبے عرصے سے کیڑوں نے کھایا ہے اور ان میں سے ایک کسی ممی کی ٹانگ کی طرح لٹک آئی ہے۔ سائبان کے بیچوں بیچ فرش پر ایک بڑا سا سوراخ ہے جس سے نیچے کے کمرے کے اندر جھانکا جا سکتا ہے۔ اسی سوراخ کے پاس بیٹھ کر وہ گاتی ہے۔ وہ کیا بناتی ہے، کیا کھاتی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ وہ کہ اس میں رہنے والے ہر کسی کا ہر کسی سے واسطہ ہے، پھر بھی اس بوڑھی عورت سے ہر کوئی بے خبر ہے، خود اس کا بیٹا مچڑو بھی۔ شاید ہی کبھی کسی نے مچڑو کو اوپر جاتے دیکھا ہو۔ صرف ایک بار لوگوں کا دھیان اس عورت کی طرف گیا تھا، پر وہ بہت پرانی بات ہے، شاید 30-32 یا اس سے بھی زیادہ۔ وہ چھوٹا سا 2 منزلہ مکان اس وقت بھی ایسا ہی تھا۔ نیچے کے کمرے میں کھلنے والا چھت کا وہ 2 بالش دائرے کا سوراخ بھی ایسا ہی تھا، پر اس وقت اس میں ایک الگ ہی قسم کی زندگی ہوا کرتی تھی۔ کچھ مزدور صبح شام آتے تھے۔ یہ صبح بھری ہوئی بوری لاتے تھے اور شام کو لے جاتے تھے۔ بورے میں ثابت ارہر کے دانے ہوتے تھے۔ شام کو جب وہ لے جاتے تھے تو اسی بوری میں ارہر کی دال ہوتی تھی۔ ایک بڑی بوری میں ارہر کے دانوں کے چھلکے ہوتے تھے جنہیں کوئی اور لے جاتا تھا، اور ایک چھوٹے تھیلے میں دانوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے تھے۔ دراصل اوپر کی منزل پر اس عورت نے ایک پتھر کی چکی لگا رکھی تھی۔ اسی میں وہ سارا دن ارہر کے دانے مٹھی بھر بھر کر ڈالتی تھی اور چکی کے چاروں اور دال اور چھلکوں کا ڈھیر لگ جاتا تھا۔ اسے وہ فرش پر بنے اس بڑے سے سوراخ سے نیچے گراتی جاتی تھی۔ گرنے پر دال سے چھلکے الگ ہو جائیں، اس کے لیے لگاتار کسی انگوچھے کو 2 بچے ہلاتے تھے، پر بچے 2 کے بجائے کچھ زیادہ ہی جمع ہو جاتے تھے۔ عورت چکی چلاتے وقت بڑے انہماک سے پرانے گیت گاتی تھی۔ میں کتنے من اناج کوٹوں، کتنے من پیسوں میرے بھیا، کتنے من کی رسوئی پکاؤں، سانس مانجھنے کے لیے برتنوں کا اونچا ڈھیر دے دیتی۔ اس وقت آس پاس کے سب لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ عورت گاتی ہے، پر اس کے بعد ایک دن وہاں ایک بھاری ہنگامہ ہو گیا۔ پڑوس کے کچھ بچے اس عورت کے اپنے بچے کے ساتھ مل کر چھت کے چھید سے نیچے فرش پر گرتی دال پر ہوا ہی نہیں کرتے تھے، کھیلتے بھی تھے۔ اسی کھیل میں ایک بچے نے چکی کے اس چھید میں ایک لوٹا پانی ڈال دیا۔ ظاہر ہے اس عورت کے لیے کوئی خوش ہونے والا واقعہ نہیں تھا، کیونکہ نہ صرف بہت ساری دال کا نقصان ہوا تھا، بلکہ چکی بھی بغیر سکھائے صاف کیے کام کے لائق نہیں رہ گئی تھی۔ عورت کا چہرہ بہت تیزی سے بگڑا، اس کے دانت دکھائی دینے لگے اور بال جیسے اپنی جڑوں پر کھڑے ہو گئے تھے۔ شرارت کرنے والا بچہ ابھی تک ہنس رہا تھا، پر اب رونے لگا۔ عورت نے غصے سے بھر کر اس کے کانوں کے پاس ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ مارنے کے بعد عورت سمجھ نہیں پائی کہ یکایک کیا ہوا۔ وہ دبلا ننھا بچہ بے تحاشا چیختا ہوا دال گرائے جانے والے سوراخ میں اٹکا، پھر ایک دم غائب ہو گیا۔ عورت سہم کر زینے تک آئی، پھر ٹھٹک گئی۔ گلی میں اس طرح شور برپا تھا جیسے کسی نے بہت سے جنگلی جانور ایک ساتھ چھوڑ دیے ہوں۔ محلے کی گلیوں کی ایک خاص صفت ہوتی ہے جہاں عام طور پر زیادہ بھیڑ نہیں دکھائی دیتی اور زیادہ تر لوگ السائے بے جان سے لگتے ہیں، وہیں چھوٹے سے چھوٹے واقعے پر یہ بڑی مستعدی سے اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہی ہوا۔ اس کے بعد پولیس نے تو کوئی خاص کارروائی نہیں کی، پر اس چھت پر چکی کی آواز بھی بند ہو گئی اور گانے کی بھی۔ وہ عورت کہیں چلی گئی۔ اس کے ننھے بیٹے مچڑو کو شاید نہ تو اس کے وہاں ہونے سے کوئی خاص سروکار تھا اور نہ اس کے غائب ہو جانے سے۔ جب سب بچے چھت کے چھید سے گرتی دال پر انگوچھے سے ہوا کرنے کا مزہ لے رہے ہوتے تھے، مچڑو گلی کے موڑ کے دھوبی کی استری میں کوئلے سلگاتا ہوتا تھا، یا گلی کے مہانے پر شام سندر حلوائی کے چبوترے پر بیٹھا امرتیوں کے لیے اڑد کا آٹا گھوٹتا رہتا تھا۔ مچڑو کے لیے وہ سب کام اس سے بہتر تھے جو اس کی ماں کیا کرتی تھی۔ ماں کا کھانا بھی کچھ عجیب سا تھا جو مچڑو کو کبھی پسند نہیں آیا۔ ماں جس ارہر سے چکی پر دال تیار کرتی تھی، اسی کا ایک حصہ اسے محنتانے میں مل جاتا تھا۔ وہ یہی دال ایک برتن میں چڑھا دیتی تھی اور پکتے وقت اس میں آٹے کی ٹکیاں بنا کر ڈال دی جاتی تھی۔ باسی ہونے پر اسے یہ کھانا اور لذیذ لگتا تھا، پر مچڑو نے شاید ہی کبھی وہ کھایا ہو۔ اس کی ماں کو بھی اس بات کا ملال کبھی نہیں ہوا۔ کبھی کبھی بہت پڑھی لکھی اور کھاتی پیتی دنیا کے خاندانوں میں بھی یہ ہوتا ہے، والدین کی دنیا سے بیٹے کی دنیا کٹ کر رہ جاتی ہے، پر ایسا کچھ عمر زیادہ بڑھنے پر ہی ہوتا ہے۔
مچڑو اور اس کی ماں کی دنیا اس وقت سے الگ ہو گئی تھی جب سے مچڑو نے تھوڑا سا چلنا بولنا سیکھا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ماں کا کام بھی گھٹیا قسم کا ہے اور اس کا بنایا کھانا بھی۔ وہ گاتی ہے یا روتی ہے اس پر بھی اس نے کبھی دھیان نہیں دیا۔ ماں غائب ہو گئی تب بھی مچڑو کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، اور جب وہ اسی طرح بغیر آہٹ واپس لوٹ آئی تب بھی مچڑو پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ مچڑو کی عمر میں ضرور اضافہ ہو گیا تھا، اور جو گھٹنا اپنے ننگے بدن پر وہ پہنتا تھا اس سے باہر اس کے جسم کے حصے کچھ بڑھ گئے تھے۔ اتنے برسوں میں مکان بھی کچھ زیادہ پرانے ہو گئے تھے اور گلی بھی۔ گلی میں جڑی ہوئی اینٹیں جگہ جگہ سے اکھڑ کر گڑھے بن گئے تھے، پر سب سے بڑی تبدیلی کچھ دور سے ہی دکھائی دے جاتی تھی۔ گھروں میں اب بجلی کا استعمال زیادہ تھا اور ہر باشندے نے پانی کے اپنے نل الگ لگوا لیے تھے۔ سرکاری زبان میں اس ترقی نے گلی کی شکل کچھ عجیب ہی کر دی تھی۔ گلی کے سرے پر جو بجلی کا کھمبا تھا اس پر سرکاری تار صرف 5 تھے، پر گھروں میں جو تار بتی جلانے کے لیے تھے ان کا گچھا بہت بھاری ہو گیا تھا۔ دور سے دیکھنے پر لگتا تھا وہ بجلی کا کھمبا نہیں، مکڑی کا جالا اتارنے والا ایک بانس ہو جس پر بری طرح مکڑی کا جالا لپٹ گیا ہو۔ اتنی ہی عجیب شکل مکانوں کے چبوتروں کے پاس پانی کے نلوں کی تھی۔ وہاں اتنے زیادہ نل تھے کہ وہ مکان نہیں کسی کارخانے کے بوائلر لگتے تھے۔ انہی میں سے ایک میں اب ایک زنجیر سے ننھے بندھا رہتا تھا، یعنی ایک بندر۔ یہ بندر عتیق 8 روپے دے کر خرید لایا تھا۔ بندر بالکل بندر جیسا ہی لگتا تھا، پر عتیق نے پیار سے اس کا نام رکھا، ذہین الدولہ۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ننھا بندر بے حد سمجھدار ہے، پر یہ نام زیادہ چلا نہیں۔ ان دنوں کچھ لوگ ایک تحریک چلا رہے تھے، اسے وہ ہندو جاگرن ابھیان کہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سارے ہندو سو رہے تھے اور مسلمان جاگ رہے تھے۔ مسلمان جاگ رہے تھے اس لیے مزے لوٹ رہے تھے۔ اس تحریک کے چلتے پاس کی کالونی کے لڑکے بہت پرجوش تھے۔ یہ کالونی شہر کے بیچ ایک بڑے راجا کے باغیچے میں بسائی گئی تھی، جو شہر کی گھنی آبادی کے بیچ ایک خوبصورت نخلستان تھا۔ اس میں منگت رام جوہری کی بھی کوٹھی تھی اور بجلی کا سامان بیچنے والے اننت مشر کی بھی۔ اس میں کچھ ریٹائرڈ افسر بھی رہتے تھے اور بین الاقوامی ہندی تحریک چلانے والے ٹھاکر سرودمن کا مکان بھی یہی تھا۔ ان لوگوں کی لڑکیاں شادی سے پہلے پڑھائی اور پوشیدہ پریم میں مگن رہتی تھیں، اور لڑکے بیچ کے چھوٹے پارک میں لکڑی کی مہنگی تھاپیوں سے ایک قسم کی ٹھوس گیند کھیلتے رہتے تھے۔ یہ لڑکے ایسے جلوسوں میں کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے جن سے انہیں اپنے دھرم کا سمبند دکھائی دے جائے۔ ہندو جاگرن ابھیان میں بھی وہ حصہ لے رہے تھے۔ اس کالونی سے بڑی سڑک کی طرف نکلنے کے لیے ایک بڑا پھاٹک تھا اور ایک پتلی سی گلی۔ اس گلی کے دونوں طرف کبھی راجا صاحب کے نوکروں کی کوٹریوں کی قطار تھی۔ وہی کوٹریاں اب کوئی آدھی صدی کے عرصے میں چھوٹے چھوٹے 2 منزلہ مکانوں میں تبدیل ہو چکی تھی، جن میں سے کسی کسی میں 4 یا 5 خاندان بھی رہتے تھے، جس سے کبھی راجا کے ہاتھی اندر آتے تھے۔ اس شاندار اور وسیع پھاٹک کے دونوں پایوں میں درزی، حلوائی، پرچونی اور انڈے مکھن بیچنے والوں کی دکانیں تھیں، اور اوپر کی منزل میں راجا صاحب کے خاندان کی رہائش تھی اور ایک بڑی سی تختی جس پر لکھا تھا مہاراج ادھیراج گوبو رائے ہاؤس۔ ہندو جاگرن ابھیان کا چھوٹا سا جلوس لے کر گلی سے گزرتے ہوئے مہاراج ادھیراج کا پوتا سنجے کمار سنگھ عرف مکو عتیق کے بندر کو دیکھ کر ایک دم بھڑک اٹھا۔ اس نے سینہ پھلا کر پان مسالے کی پیک پھونکتے ہوئے زوردار آواز میں للکارا، ابے او عتیق کے بچے، باہر نکل۔ عتیق باہر ہی کھڑا تھا۔ دبی آواز میں اس نے پوچھا، کیا بات ہو گئی راجا بھیا؟ میں نے تو آپ کی جھنڈی لگا رکھی ہے۔ ابے بھگوا لگا کر کون سا احسان کیا ہے تو نے؟ بھگوا نہیں لگائے گا تو کیا پاکستانی جھنڈا لگائے گا؟ یہ بندر تیرا ہے؟ سنجے کمار سنگھ عرف مکو نے پوچھا۔ میرا ہے راجا بھیا۔ کیوں؟ کیا نام رکھا ہے اس کا؟ اس کا؟ اس حرامی کا کیا نام ہوتا؟ پر میں نے اس کا نام ذہین الدولہ رکھا ہے، کہہ کر عتیق ہنسا۔ سارا بندر ہو کر خاصا ذہین ہے۔ تب تک اس راجا بھیا کے لقب سے مخاطب کیے گئے تگڑے لڑکے نے اس کا گلا پکڑ لیا، 3-4 بہت بھدی گالیاں دے کر اپنے ساتھیوں سے بولا، حرامی، شری رام بھکت ہنومان کو بندر بتا رہا ہے؟ ابے یہ بندر ہے؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تھوڑا سا پٹا، زیادہ نہیں۔ ان لوگوں کی دلچسپی پیٹنے سے زیادہ اپنی بات کا وزن ثابت کرنے میں تھی۔ اچانک راجا بھیا کو یاد آیا، اور ہاں، یہ ذہین الدولہ کیا نام ہوا؟ یہ بندر مسلمان ہے؟ گلی میں جمع بھیڑ بھی اس دلیل پر حیران ہوئی۔ خود عتیق بھی بہت جلدی سمجھ گیا کہ بندر مسلمان نہیں ہے۔ اس حادثے کے بعد عتیق نے بندر کا نام بدل دیا۔ اب اس نے اس کا سیدھا سا نام ننھے رکھ دیا، لیکن اس ننھے نام کے ساتھ ایک مصیبت بھی کھڑی ہو گئی۔ ایک دن بہت صبح پورے شہر میں اتھل پتھل مچ گئی۔ ہر کوئی آس پاس کے بندروں کی مورتیوں کو دودھ پلانے بھاگا جا رہا تھا، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے سبھی۔
راجا کے باغیچے کی کالونی میں بنے ایک مندر میں بھی یہی ہو رہا تھا۔ لوگ خوشی سے اچھل رہے تھے، بھگوان دودھ پی رہے تھے۔ سچ مچ لوگ مورتی کے منہ کے پاس چمچا لگاتے تھے اور دودھ دھیرے دھیرے غائب ہو رہا تھا۔ سنجے کمار سنگھ عرف مکور عرف راجا بھیا سب بندوبست دیکھ رہا تھا اور دودھ کا انتظام بھی۔ سارے شہر میں ہی نہیں، سارے دیش میں یہ ہو رہا تھا یا کیا جا رہا تھا، پر اس سے نہ عتیق کا کوئی تعلق تھا نہ ہی اس کے بندر بننے کا۔ عتیق اپنے بندر کو ہر صبح سرکاری ڈیری سے ملنے والا سستے دودھ کا 1.5 روپے والا ایک پیکٹ دیتا تھا۔ جلدی ہی بندر دانت سے اس میں سوراخ کر کے سیدھے اسی سے دودھ پینا سیکھ گیا تھا۔ کبھی کبھی یہ پیکٹ عتیق اس کے لیے مچڑو سے بھی منگا لیتا تھا۔ مچڑو پیکٹ بندر کی طرف اچھال دیتا تھا اور بندر ہوا میں کسی نٹ کی طرح قلا بازی کھا کر اسے تھام لیتا تھا۔ جس دن مندروں میں مورتیاں دودھ پی رہی تھی اس دن سارے شہر سے دودھ غائب ہو گیا تھا۔ دودھ پلانے کے لیے بے حال لوگوں کی کافی مدد راجا بھیا نے کی تھی۔ جہاں کہیں بھی دودھ ہو سکتا تھا وہاں سے وہ جٹا رہا تھا۔ اسی بیچ اس نے دیکھا عتیق دودھ کا ایک ننھا پیکٹ لیے جا رہا ہے۔ راجا بھیا نے کسی باز کی طرح اسے جا دبوچا۔ ابے تو یہ دودھ کہاں لیے جا رہا ہے؟ کالا بازاری کرے گا؟ کیا بات کرتے ہیں راجا بھیا، عتیق گھبرا کر بولا۔ میں تو یہ ننھے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ ننھے؟ ننھے کون ہے بے؟ ننھے وہی اپنا بندر۔ بندر؟ یہ سالا بندروں کو دودھ پلائے گا؟ اس دن عتیق کو کسی اور پر نہیں اس بندر کے بچے پر غصہ آیا۔ وہ گلی میں پہنچا تو بندر نے خوش ہو کر قلا بازی لگائی۔ عتیق کا دل چاہا کہ اس کے سر پر ایک اینٹ دے مارے۔ بندر شاید اس کی اندرونی کیفیت سمجھ گیا۔ وہ پانی کے نلوں میں سے ایک میں بندھا رہتا تھا۔ انہی نلوں پر وہ اداس ہو کر دبک گیا تھا۔ عتیق اس کے بعد اس سے اتنا کھینچ گیا تھا کہ اس نے اسے ننھے نام سے بھی پکارنا بند کر دیا تھا۔ پہلے اسے اپنی دکان کے کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ بندر سے بھی لگاؤ تھا، پر اب اس کی دلچسپی کمپیوٹر تک ہی رہ گئی تھی۔ کمپیوٹر بجلی سے کام کرنے والی ایک خاصی ترقی یافتہ مشین ہے۔ عتیق کسی وقت گلی کے اپنے اسی تنگ سے گھر میں چھاپے خانے کے لیے چھوٹی موٹی کمپوزنگ کیا کرتا تھا۔ ایک بار سعودی عرب سے لوٹے اس کے کسی دوست نے یہ مشین دکھائی۔ کچھ نقد کچھ ادھار رقم جٹا کر عتیق لے آیا۔ اس کے ذریعے وہ کمپوزنگ سے زیادہ کچھ بھی کر لیتا تھا۔ اس مشین نے مچڑوں کو بھی اپنی طرف کھینچا۔ کچھ دن وہ بڑی لگن سے اس کی صفائی کرتا رہا۔ پھر ایک دن اس نے ہمت کر کے اس پر انگلیاں بھی چلائیں۔ دھیرے دھیرے عتیق سے زیادہ اچھا کام وہ خود کرنے لگا، خاص طور سے تصویریں بنانے والا کام۔ چونکہ پڑھا لکھا کچھ نہیں تھا اس لیے عبارت میں مار کھا جاتا تھا۔ مچڑو کمپیوٹر پر کام کرتا تھا پر مزدوری یا نوکری نہیں۔ یہ بھی ہوتا تھا کہ صبح وہ تھوڑا سا کام بجلی کی اس مشین پر کرے، پھر دوپہر کو تھوڑا کام کسی حلوائی کی بھٹی پر کرے اور شام کو منگت کی مسالہ پیسنے والی مشین کی صفائی کرائے۔ ایک اور بہت بڑا کام اسے بغیر کسی دوڑ دھوپ کے مل گیا تھا۔ گلی کے اسی بجلی کے کھمبے کے تاروں سے الجھ کر ایک مرتبہ ایک بندر مر کر نیچے آ گرا تھا۔ اگلے روز لڑکوں نے دیکھا گلی جہاں بڑی سڑک سے ملتی ہے وہیں پر مچڑو ایک نئے سرخ کپڑے کے ٹکڑے پر بندر کی لاش لے کر بیٹھا ہے۔ لاش پر اس نے گیندے کے پھولوں کا ہار ڈال دیا تھا۔ شام تک اس کا وہ لال کپڑے کا ٹکڑا سکوں سے بھر گیا تھا۔ بندر کی لاش کے لیے گلی کے ہی اکرم نے ومان یعنی جہاز بنانے کا سامان دے دیا۔ اکرم پتنگے بناتا تھا۔ اکرم کے دیے پتلے لال پیلے کاغذ اور بانس کی پھاڑی ہوئی چھڑیوں سے ناؤ جیسا ایک ومان بنایا گیا اور آس پاس کے لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ بندر کی وہ لاش ندی کے کنارے گاڑ آئے۔ تب وہاں راجا بھیا نے کیرتن بھی کرایا تھا۔ مچڑو کی ماں ایسے ہی دنوں میں واپس آئی تھی۔ زیادہ لوگوں نے اسے نہیں دیکھا تھا پر چرچا بہت دور تک ہوا۔ گپ چپ کسی نے اسے اس کے بعد نیچے اترتے نہیں دیکھا۔ کوئی اوپر بھی نہیں گیا، کوئی بچہ بھی نہیں۔ اتنے برسوں میں ارہر سے دال بنانے کا کام بھی بند ہو گیا تھا۔ مچڑو کی ماں اب چکی کا گیت نہیں گاتی تھی۔ بہت زیادہ رات بیت جانے پر جو سنائی دیتا تھا وہ ایک دوسرا ہی گانا تھا، بہت کچھ ایک سیاپے جیسا۔ کبھی کبھی بہت دھیان دینے پر پتہ لگتا تھا وہ گا رہی ہے، پیٹھ دیکھو رے مائی میری پیٹھ دیکھو، جیسے دھوبی کا پاٹ اس طرح مارا ہے۔ مچڑو کو جلدی ایک بار پھر لوگوں نے ایک مرا ہوا بندر لے کر بیٹھے دیکھا، اسی طرح لال کپڑے پر سجائے۔ اس بندر کو لوگوں نے گلی میں مرتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ کیسے مرا؟ گلی کے ایک لڑکے نے پوچھا۔ گر کر۔ کہاں گرا تھا؟ ہاں مانی گنج میں۔ ابے یہ تیرے بدن کو کیا ہوا؟ کیا بندر کے ساتھ تو بھی گرا تھا؟ مچڑو ناراض ہو کر چپ ہو گیا۔ اس کے کندھے اور پیٹھ پر کھروچے اور چوٹے تھے۔ اس کے لال کپڑے پر اس بار اور زیادہ پیسے جمع ہو گئے کیونکہ یہ منگل کا دن تھا جب لوگ ہنومان کی پوجا کرتے ہیں۔ اگلے روز باقاعدہ جلوس کے ساتھ لے جا کر اس بندر کو بھی زمین میں دبا دیا گیا۔ مچڑو پھر اپنے انہی کاموں میں لگ گیا، حلوائی کے یہاں بھٹی تیار کرنا اور کمپیوٹر کی دم سے بندھے چوہے کی مدد سے تصویریں تیار کرنا۔ اس کے علاوہ ایک اور کام بھی اس کا تھا، وہ خاص وقت میں عتیق کے بندر کو چھیڑتا تھا اور اس طرح اسی کو نہیں دوسرے لوگوں کو بھی مزہ آتا تھا۔
لیکن معلوم نہیں کیسے مچڑو کے اسی کام میں گڑبڑی پیدا ہو گئی۔ عتیق کا بندر اس سے چڑھنے لگا، بہت زیادہ ہی۔ اس کے چڑھنے پر مچڑو کو جھنجھلاہٹ ہوتی۔ ایک دن اس نے سوچا کہ وہ اس بندر کو ایک تھپڑ رسید کر دے۔ نزدیک جاتے ہی وہ ننھا بندر زور سے چیخا اور اچھلا، پھر اچھل اچھل کر چیختا ہی گیا۔ مچڑو کے نزدیک جانے پر بندر کے اس طرح اچھلنے اور چیخنے پر اوروں کا بھی دھیان گیا۔ مچڑو عتیق کے لیے کسی گراہک سے چیک لینے گیا تھا۔ گراہک نے چیک تو نہیں دیا، پرچے پر بنائی ہوئی تصویروں میں جم کر نقص نکالے۔ تصویریں مچڑو ہی نے بنائی تھیں اور بری تو نہیں تھیں، وہ خاصا ہی کھیجا ہوا تھا۔ عتیق کی دکان کے پاس پہنچنے پر اس نے دیکھا نل سے بندھا بندر بری طرح چیختا ہوا اچھلے جا رہا تھا۔ عتیق کی دکان کے سامنے والے مکان کے چبوترے پر پان مسالے کے چھوٹے چھوٹے پیکٹوں کی لڑیوں اور سگریٹ بیڑی کی ایک ننھی سی دکان تھی۔ یہ دکان گنگا رام بڑھئی کے مرنے کے بعد اس کی بیوی نے کھول لی تھی۔ دکان پر بہت چھوٹے بچوں کی پسند کی بھی کچھ چیزیں ملتی تھیں۔ چبوترے کی اس دکان کے آس پاس خالی چبوترے پر گلی کے کئی جوان لڑکے آ بیٹھتے تھے۔ چونکہ ان کے پاس بہت زیادہ خالی وقت ہوتا تھا، اس لیے ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے علاوہ وہ عتیق کے بندر سے چھیڑخانیاں بھی کیا کرتے تھے۔ انہیں بھی مچڑو کے ساتھ بندر کے اس بدلے ہوئے تیور پر تعجب ہوا۔ ابے سالے نے کسی بندریا کو چھیڑا ہوگا، ان میں سے ایک نے کہا، اور اس بے تکے مذاق پر سبھی ہنسے۔ آج مچڑو نے بندر کو بالکل نہیں چھیڑا تھا، بلکہ اس کی طرف دیکھے بغیر دکان پر آ کر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ وہ بندر اس کی بے توجہی کے باوجود اس طرح چیخا تھا۔ تعجب ہی ہے۔ عتیق اجلی سگریٹ جیب سے نکال کر سلگاتا ہوا بولا، آخر تو نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں کسی دن اس کی گردن مروڑ دوں گا، چڑھ کر مچڑو نے کہا۔ ہاں، اس کی گردن مروڑ دے، پھر لال کپڑے پر اس کی لاش لے کر بیٹھ جا، عتیق نے